لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. صدق الله المولانا العظيم. وقال سبحانه وتعالى في عصمة حبيبه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا نبينا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. موضوع پر گفتگو کرنے سے قبل حقیقت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت ماہ میں یہ کرنا کے بعد ایک دو شعر پیش کرنے کے ساتھ حاصل کروں. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے. دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے. دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا. اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا. گئے ہوئے دن کو اثر کیا عتاب و تمام تمہارے لیے. گئے ہوئے دن کو اثر کیا عتاب و تمام تمہارے لیے. عزیزان محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان ہے الأخلاء يومئذ بعضهم بعض عدو إلا المتقين. اس دن دوست کا دشمن ہوگا. دنیا میں دوستی کرتا ہے یارانہ کرتا ہے، اپنا یار بناتا ہے،
مگر یہ دوستی اس دن دوستی نہ رہے گی، ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ آپ بولیں گے کیا بات ہے؟ تو آگے فرما رہے ہیں اِلَّا الْمُتَّقِينَ، سوائے متقین کے لیے، یعنی وہ دوستی جو اچھائی کے لیے کی جاتی ہے، جو دوستی اللہ کے لیے کی جاتی ہے، جو دوستی امر بالمعروف کے لیے کی جاتی ہے، نیکوں کی دوستی اس دن کام آئے گی۔ مگر دنیا میں جو دوستی ہم نے کی تھی گروہ کے ساتھ، دوست سے مل کر کے جو برا کام کیے تھے، برائی کی دوستی، یہ دوستی نہ رہے گی بلکہ وہ دشمنی ہوگی۔ تو فرمایا دوست دشمن بن جائے گا، سوائے اچھائی کے لیے جو دوستی کیے تھے ان کی دوستی قائم رہے گی۔ انسان زندگی گزارتا ہے جیسے چاہے گزار لے، مگر یاد رکھے کہ ایک دن یہ زندگی ختم ہونے والی ہے۔ جو چاہے عمل کرتا ہے کر لے، مگر ایک دن اس کا بدلہ دینا ہے، ایک دن اس کا حساب دینا ہے۔ یہ زندگی اللہ نے دی ہے، دیکھتے دیکھتے گزر جائے گی، ختم ہو جائے گی، پھر دوبارہ نہیں ملنے والی۔ یہ جو وقت ہے گزر جائے گا، جو کام ہم کرتے ہیں کر گزریں گے، مگر یاد رکھیں کہ اس کام کا حساب دینا ہے، اس کا بدلہ ضرور ملنے والا ہے۔ عزیزان محترم، دنیا میں ہم زندگی گزارتے ہیں، اس زندگی میں کچھ دوست ہوتے ہیں، اور دوستی کی بغیر زندگی کا لطف نہیں آتا۔ اس شخص سے پوچھو کہ جس کے کوئی دوست ہی نہیں ہے تو اس کی زندگی باذوق نہیں ہوتی ہے، بے ذوق ہوتی ہے، کوئی مزہ نہیں ہوتا ہے، کوئی لطف نہیں ہوتا ہے۔ اس کی زندگی میں دوست ہوں، جس کی زندگی میں دوست ہیں اس کی زندگی باذوق زندگی ہے۔ مگر دوست بناتے ہیں تو بھی یہ دیکھا جائے کہ ہم کس سے دوستی کر رہے ہیں، ہماری دوستی کس کے ساتھ ہے، ہم کس کی صحبت میں رہ رہے ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے۔ یہ دوستی ہوتی ہے تو دل کا میلان ہوتا ہے، تو ہمارا دل کا میلان کس کے ساتھ ہے، ہم کس کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں۔ دوستی ضروری ہے زندگی میں، دوستی نہیں ہے تو اس کی زندگی بے ذوق ہے، بد مزہ ہے۔ مگر دوستی ہو تو اچھوں کے ساتھ ہو، دوستی ہو تو نیکوکاروں کے ساتھ ہو، دوستی ہو تو اللہ والوں کے ساتھ ہو، ایسوں سے دوستی کریں کہ اس کے ساتھ بیٹھنے سے ہمیں ایک نیک عمل کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو، ایک ایسوں کے ساتھ دوستی کریں جو ہمیں نیک عمل کی طرف لے چلنے والا ہو، ہمارا ذہن نیکی کی طرف بنانے والا ہو۔ ایسوں سے دوستی نہ کریں جو ہمارے اخلاق کو بگاڑنے والا ہو، ایسی سے دوستی نہ کریں جو رب کے در سے دور کرنے والا ہو، ایسوں سے دوستی نہ کریں جو اچھے خیالات پیدا کرنے نہ کرنے والا ہو۔
ایسوں سے دوستی نہ کریں. اچھوں کی دوستی اور بروں کی دوستی کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا دوست عطار کے جیسا ہے، عطر بیچنے والا، اور بروں کی دوستی لوہار کے جیسی ہے. یعنی اچھوں کی دوستی کرو گے تو تم ضرور عطر خریدو گے، اس لیے کہ عطار کے پاس بیٹھتے ہو تو کبھی نہ کبھی ضرور عطر خرید ہی لو گے. اگر عطر خرید نہ بھی لو گے تو کبھی کبھار وہ تمہیں عطر لگا ہی دے گا. اگر نہ لگائے بھی تب بھی اس کے دکان اس کے ساتھ اس کی دوستی کرنے سے کبھی کبھار تمہیں عطر سونگنے کا موقع تو مل ہی جائے گا. یعنی فائدہ ہی فائدہ ہے. مگر برے دوست کی مثال لوہار جیسی ہے. لوہار کی بٹھی وہ تمہارے کپڑوں کو جلا دے، چنگاری اڑے گی، تمہارے کپڑے جل جائیں گے. کپڑے نہ چلے تو اس کے دھوئیں سے تمہارے کپڑے میلے تو ہو جائیں گے. اگر کپڑے میلے نہیں ہوں گے تو کم سے کم اتنا تو ہوگا کہ تمہارے وہ دھواں سے تمہارے ناک متعفن ہو جائیں گے. یعنی اچھی بو سننے کو نہ ملے گی. تو اچھوں کے ساتھ دوستی کرتے ہیں تو تمہیں ضرور فائدہ ہے. تو اچھوں کی دوستی تمہیں اچھا بنائے گی، بروں کی دوستی تمہیں برا بنا دے گی. اس لیے فرمایا کہ تم اچھوں کے ساتھ دوستی کرو گے تو تم اعلیٰ علیم میں جگہ پاؤ گے. جنت کے اعلیٰ مقام پر تمہیں ٹھکانہ ملے گا. اگر دوستی تمہاری بروں کے ساتھ ہوگی تو اللہ کا کلام فرماتا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. ایسی دوستی تمہارے لیے وہاں دوستی نہیں ہوگی، وہ تمہارے لیے دشمن بن جائے گا. اور دنیا میں وہ تو اس دن تو دشمن ہو جائے گا، مگر دنیا میں بھی اگر بروں کی صحبت بروں کی دوستی میں رہو گے تو دنیا والوں کی نگاہ میں دیکھتے ہی کہیں گے ارے ارے اس کا دوست کیا ہی نہیں. ارے آپ جیسے بھی ہیں، آپ پورے اچھے نہ صحیح، پورے خراب نہ صحیح، مگر آپ کبھی ان کے ساتھ رہتے ہیں تو ایسی صحبت کا اثر ہو جاتا ہے. اور کبھی آپ نماز کو بھی آ جاتے ہیں، کبھی دین کی وجہ سے بیٹھ جاتے ہیں، مگر اس کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے، اس کی دوستی کی وجہ سے کبھی شمار آپ کا ارے ان کا دوست کیا، اس کا دوست کیا. تو لوگوں کی نگاہوں میں بھی آپ کی مقام گر جاتی ہے. اس لیے اچھوں کی صحبت میں رہیں، اچھوں کی دوستی میں رہیں، اچھوں سے تعلق پیدا کریں، کیونکہ جس کی صحبت میں رہتے ہیں اس کا اثر ہو ہی جاتا ہے. انسان صحبت کے اثر کے لیے انسان صحبت کا اثر در و دیوار پر ہو جاتا ہے. صحبت کا اثر در و دیوار پر ہوتا ہے. انسان تو بدرجہ اولا اس کا اثر لے لیتا ہے. آپ کو ہم نے کتنے ہی بار ایسے احادیث ایسے واقعات ہمیں سنائے کہ صحبت کی وجہ سے اس کا اثر در و دیوار پر ہوتا ہے. عزیزان محترم، ایک وقت وہ تھا نبی کریم علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ سفر پر ہیں. بڑی دور چلنے کے بعد قیام کرنے کا حکم ہوا. قیام کیا گیا، دیکھا تو وہاں کنواں تھا، کنویں سے پانی سینچا گیا اور کھانے کے لیے کھانا تیار کیا جانے لگا. ہوا یہ کہ اس کنویں سے پانی لیا گیا، آٹھا گوندھا گیا. کچھ دیر گزرا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کو یہ بات معلوم کرائی گئی کہ یہ وہ سرزمین ہے، یہ وہ علاقہ ہے جہاں ایک اللہ کی نافرمان قوم بسا کرتی تھی. ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ نے اس قوم پر عذاب نازل فرمایا ہے، اور اس قوم کی نافرمانی کا اثر اس سرزمین پر ابھی واقع ہے. تو حکم ہوا کہ اب یہاں کچھ دیر بھی نہیں رکنا ہے، آگے چل جانا ہے.
یہاں سے تھوڑی دیر، یہاں تھوڑی دیر بھی رکنا نہیں ہے، بلکہ بہت جلد یہاں سے نکل چلنا ہے۔ تو جیسے ہی نبی پاک علیہ السلام کا حکم ہوا تو صحابہ اپنی گٹھڑیاں باندھی اور وہاں سے نکل پڑے۔ اور حکم یہ بھی ہوا کہ جو آٹا گوندھا گیا ہے، یہاں کے اس پانی سے جو آٹا گوندھا گیا ہے، اس آٹے کو بھی پھینک دیا جائے، اس لیے کہ یہاں ایک نافرمان قوم بستی تھی، ان پر اللہ کا عذاب آیا تھا، اس کا اثر ابھی تک باقی ہے۔ تو اس پانی میں بھی اس کا اثر باقی ہے، جس کی وجہ سے وہ پانی سے آٹا جو گوندا گیا تھا، اس آٹے کو بھی پھینکنے کا حکم ہوا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ گزر گیا، پھر بھی اس زمین پر، اس حصے پر، اس نافرمان قوم کا اثر باقی ہے، وہاں پر ان پر اترے ہوئے عذاب کا اثر باقی ہے۔ تو انسان محترم صحبت کا اثر زمانہ گزرنے کے بعد بھی باقی رہتا ہے۔ تو اس در و دیوار پر، زمین پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو انسان گناہیوں کی صحبت میں، بروں کی صحبت میں رہتے ہیں تو کیسے اثر نہیں ہوتا۔ انسان محترم آج ہم دیکھتے ہیں خصوصاً نوجوان نسل بری صحبت میں پڑ کر کے کئی ایسے برے عادتوں والا ہو جاتا ہے۔ بچہ ہے اچھا خاصا، اس کی عمر کوئی بڑی نہیں ہے، کوئی 13 14 15 16 سال ہے، ٹین ایج ہے، 13 14 16 16 17 18۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں بڑے اپنی جگہ رہنے دو، یہ چھوٹی نسل، یہ آج کی نئی نسل جو بالکل ابھی چڑھتی جوانی ہے، ابھی بالغ ہوئے ہیں، 13 14 سال کی عمر ہے، 15 16 سال کی عمر ہے، 16 17 سال کی عمر ہے۔ بچہ تو اچھا ہے، دیکھتے دیکھتے بروں کی صحبت میں پڑ گیا، برے دوستوں کی دوستی میں آ گیا۔ ابھی چند ہفتے چند مہینے پہلے دیکھا تھا، بچہ اچھا خاصا اخلاق والا تھا، مگر برے بچوں کی صحبت میں جا آ گیا، اتنا جلد اس کا اثر ہو گیا کہ اب اس کا شمار بھی ان بچوں میں ہونے لگا، اور اس کی صحبت کا اثر اس میں ایسا پڑا کہ اب اس کی دوستی سے دور ہونا پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کی صحبت کا اثر اس لیے اس پہ ہوا، اس کا اتنا جلد اثر اس لیے ہوا کہ وہ ایسا بری عادتوں کا مجسمہ تھا، ایسے بری عادتوں کو اپنایا ہوا تھا جو نشہ آور ہے۔ اور نشہ آور چیز جب آدمی کبھی اس کو ایک مرتبہ اس کا چسکا لگ جاتا ہے، اس کو استعمال کرتا ہے، تو اس کی طرف دل کھینچتا ہے۔ یہ دیکھا گیا کہ اچھوں کی صحبت میں رہ کر کے اچھا بننے کے لیے ایک وقت درکار ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ابتدا زمانے سے دیکھیں، اچھوں کی صحبت میں رہ کر کے اچھا بننے کے لیے ایک وقت درکار ہے، مگر برائی کی صحبت میں جا کر برا بننے کے لیے زیادہ وقت نہیں چاہیے، اس لیے کہ شیطان کا زور بڑا زور ہے۔ ایسے اس کو ایسا اپنا بنا لیتا ہے، کچھ ایسی عادتیں اس میں جب آ جاتی ہیں تو اس سے نکلنا اس سے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم، بڑا افسوس ہوتا ہے
بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آج چڑھتی جوانی کی یہ نسل، ٹین ایج عمر کے بچے ایسی بری عادت والے بچوں کی صحبت میں چلے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اثرات ان پہ پڑ رہے ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ آج نشہ آور چیز کا استعمال، غلط صحبت، غلط دوستی، ایسوں کی دوستی کی وجہ سے بچے خود بھی بگڑ رہے ہیں، اپنی صحت کو برباد کر رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو وبال جان بن رہے ہیں، معاشرے میں بگاڑ کا سبب بن رہے ہیں۔ ایک بچہ کیا ان کے ساتھ گھس گیا، ایک اور کو کھینچتا ہے، ایک اور کیا چلا گیا، پھر تیسرے کو کھینچتا ہے، تیسرا چوتھے کو، اس طرح معاشرے میں ایک بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں، مگر ہم سب دیکھ رہے ہیں، ہم سب کو معلوم ہے، کسے نہیں معلوم، کس کو نہیں معلوم، وہ بڑا اللہ والا ہے کہ آج بچے اتنے خراب ہو جا رہے ہیں بری صحبت کی وجہ سے۔ آج ٹین ایج کے بچے، 13، 14، 15، 16 سال کی عمر کے بچے سگریٹ نوشی، کسے نہیں معلوم، ذرا ہاتھ اٹھاؤ، بچے 15، 16 سال کے بچہ سگریٹ نہیں پیتا، سو کسے نہیں معلوم؟ سب کو معلوم، نہیں معلوم سب کو؟ ہمارا بچہ نہیں پی رہا ہوگا بولیں گے آپ، وہ پی رہا نہیں پی رہا، مگر میرا بچہ ہے، میں کہوں گا میرا بچہ نہیں پی رہا، میرا بچہ اچھا ہے۔ مگر جو بچے پی رہے ہیں، کچھ ایسے بچے ہیں ہمارے معاشرے میں پی رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے، کبھی ہمیں یہ جرأت نہیں کرتے، ہمت نہیں کرتے کہ اسے سمجھائیں، اسے بولیں، کیا ہم نے نہیں دیکھا؟ کیا ہمیں معلوم نہیں ہے؟ یقیناً معلوم ہے۔ ایسے بچے جو اسی عمر کے ہیں، سگریٹ نوشی کے ساتھ ساتھ تمباکو، گانجا، جو ایک طرح کا نشہ ہے۔ اگر کہا جائے کہ شراب نشے والی ہے، پھر بھی اس کا چھٹکارا پا سکتا ہے، مگر آج ایک قسم کا جو تمباکو استعمال کر رہے ہیں، وہ کہاں سے فراہم ہو رہا ہے، وہ کہاں سے مل رہا ہے، وہ کیسے حاصل کرتے ہیں، اس کا چسکا جب لگ جا رہا ہے تو اس سے تو دور کی بات ہے، وہ بچے سے دوستی جس سے ہوئی ہے اس سے تھوڑی دیر کے لیے دور ہونا پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کا چسکا لگ گیا ہے، اس کا منہ سے مزہ لگ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شراب نوشی۔ آج وہ کون سا محلہ ہے کہ جس محلے میں ایسے بچے نہیں ہیں، ہمارے معاشرے کے، ہمارے سماج کے، ہمارے قوم ملت کے بچے، وہ بھی بڑے 25 سال 30 سال وہ اپنی جگہ رکھے ہیں، 14، 15، 16، 17 سال کی عمر کے بچے، چڑھتی جوانی کے ابھی جوان ہوا ہے، چڑھتی جوانی کے بچے سگریٹ نوشی، تمباکو نوشی، گانجا، شراب، دیگر اور برائیاں تو دور اپنی جگہ ہیں، مگر اس کے اندر جو چسکا لگا ہے، جو مزہ آنے لگا ہے، یہ ہمارے معاشرے کے نوجوانوں کو تباہ کر رہے ہیں، خود تو برباد ہو رہے ہیں، خود تو ہلاک ہو رہے ہیں، مگر ایک کے بعد دیگر، ایک کے بعد ایک کر کے بچوں کو ہلاکت کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ آپ بولیں گے حضرت اس کے ذمہ دار کون ہے؟ آپ پوچھیں گے اس کے ذمہ دار کون ہے؟
تو کہیں گے آپ کون ذمہ دار ہے صاحب، ہمیں کیا کریں گے؟ ہمیں کیا کریں گے نہیں، بلکہ کلکم راعی و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک پوچھا جانے والا ہے۔ باپ ہے تو پوچھا جائے گا کہ تیرا بیٹا ایسی راہ پر تھا، تو نے کیوں نہیں بولا؟ چچا ہے، ماموں ہے، کہا جائے گا کہ تیرا بھتیجا بھانجا اس طرح تھا تو کیوں نہیں روکا؟ ہر فرد ذمہ دار ہے۔ آج معاشرے میں ہم رہتے ہیں، محلوں میں رہتے ہیں، تو کوئی بڑا ہے تو بھی ذمہ دار ہے کہ تجھے وقار دیا تھا، تجھے عزت دی تھی، تجھے لوگ بڑا مانتے تھے، بزرگ مانتے تھے، تو کیوں نہیں بتایا؟ کیوں نہیں روکا؟ کیوں نہیں اسے سمجھایا؟ عالم ہے، امام ہے، اگر وہ نہ کہے تو اسے بھی پوچھا جائے گا کہ تو کیوں نہیں روکا؟ عزیزان محترم، تو آج ہمارے نوجوان نسل تباہی کے دہانے ہیں، تباہی کے کنارے ہیں، اور جب یہ چیز اس میں آ جاتی ہے، یہ بری صحبت کی وجہ سے، بری دوستی کی وجہ سے، یہ اخلاق میں بگاڑ آ رہا ہے، بری دوستی کی وجہ سے ان نشہور چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں اور نشہ کے عادی ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے لیے وقت کا ضیاع بھی ہے، اس کے ساتھ وقت کی بربادی ہے۔ ایسی دوستی میں وہ کام کا رہتا ہے، نکاش کا رہتا ہے۔ آپ دیکھو، کبھی بھی دیکھو، آپ صبح یہاں بیٹھے ہیں، دوپہر وہاں بیٹھے ہیں، شام کو وہاں بیٹھے ہیں، پھر رات بھر ادھر بیٹھے ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں۔ آپ کبھی بھی نگاہ دیکھیں گے، کبھی بھی نگاہ ڈالیں گے، کبھی بھی دیکھیں گے تو وہ کام دھام کے نہیں رہیں گے، کچھ کام کرنے والے ہوں گے، کیونکہ اب وہ ایک مرض اس میں آ گیا ہے، وہ ایک بیماری میں آ گئی ہے، ٹائم پاس۔ نہ ہم نے ان کو پڑھنے کی طرف توجہ دلائی، نہ ہم نے انہیں کام کی طرف توجہ دلائی، نہ انہیں اخلاق سنوارنے کی طرف توجہ دلائی۔ میں تو آج کہتا ہوں، اگر وہ پنج وقت نمازی، تہجد کا پابند، تلاوت قرآن کا پابند، اور نہیں نہ صحیح، بلکہ اتنا ہو جائے کہ وہ اچھے اخلاق کو اپنا لے، کام والا ہو جائے، جب وقت ملے تو نماز پڑھ لے۔ آپ بولیں گے 5 وقت نماز کیوں نہیں؟ تو بولیں گے کہ اتنا دور ہو گیا ہے وہ، اب اسے اگر پورا قریب ہو جاؤ کہیں تو وہ نہیں ہوتا، تو کم سے کم اسے تھوڑا قریب لانے کی کوشش کرے، کیونکہ اس طرح کی مثال ہمیں حدیث پاک میں ملتی ہے۔ ایک شخص اس شرط پر ایمان لانے کو اس شرط پر ایمان لانے کو کہا کہ میں اتنی ساری عبادت نہیں کروں گا، 5 وقت نہیں ہو سکتا، میں فلاں فلاں فلاں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، اتنی ہی شرط پر آپ کو ہم جو ہے آپ کے ایمان قبول کرنے کو قبول کرتے ہیں، اسی لیے کہ جب وہ کچھ قریب آ جائے گا تو اس کی اچھائیوں کو دیکھ کر کے وہ اچھائیاں، وہ نیک اعمال اسے اور زیادہ اعمال کرنے کی طرف اسے ابھاریں گے۔ جب ایک نیک ماحول میں آنا چاہے گا، جب وہ نیک ماحول اسے اور اچھا بنا دے گا۔ تو اس لیے مطلب میرا ہمیشہ یہ نوجوانوں کو یہ دعوت فکر میں دیتا رہتا ہوں کہ تم خوب اعمال نہ صحیح، ایک آدھ مرتبہ مسجد کا چکر کاٹ دیں، مسجد کو ایک کٹا چڑھ لیں، وقت میں ایک دن میں ایک آدھ مرتبہ 2 مرتبہ، اس کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق کو سنبھالیں، بڑوں کا ادب لحاظ رکھیں اور اس کے حلال کی طرف توجہ کریں، کمائیں، خود بھی کھائیں، اپنے گھر والوں کو کھلائیں، کچھ عمل کر لیں، وہ تمہارے لیے نجات کا سبب بنے گا اور تمہیں اور بہتر اعمال کرنے کے دروازے تمہارے لیے کھولے گا۔ عزیزان محترم، آج ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان نسل نہ کماتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں، نہ اخلاق سنوارتے ہیں، بس وقت یوں گزارتے ہیں کہ وہ محلے کے لیے
پسند ہو جاتے ہیں، محلے والے ان سے بیزار ہو جاتے ہیں، جہاں وہ بیٹھتے ہیں بیزار ہو جاتے ہیں. اب بول 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 کے تھکے، یار تمہاری کیا تو کر لو، چھوڑ دو، چھوڑ دیتے ہیں. ہمارے شادی حال کا کٹھا مسجد کے سامنے ہے، مگر نوجوانوں کو ہم بولتے ہیں بول بول کے تھک گئے کہیں گے تو آپ کہیں گے کہ کوئی بول بول کے تھک گیا ہوگا، مگر میں تو کبھی نہیں تھکتا، بولتا ہی رہتا ہوں، بولتا ہی رہتا ہوں، بولتا ہی رہتا ہوں. بیٹھے وقت گزارتے ہیں، نہ پڑھنے جاتے ہیں، نہ کام کو جاتے ہیں، نہ مسجد میں آتے ہیں، نہ عبادت کرتے ہیں، کچھ نہیں، بس وہ تمباکو گٹکے آج کل کے وہ کھائے تھوک 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 کے وہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے گندگی کا پورا پٹار یہیں پر موجود ہے. اب یہاں سے بھگائیں تو وہاں جائیں گے، وہاں سے بھگائیں تو ادھر جائیں گے. اب لوگ بھی بول بول کے بس ہو جائیں گے، چھوڑو بھی، بیٹھے تو بیٹھے کیا تو کر لیتے، اٹھتے تو نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی ایک مرتبہ دیا ہے، اس زندگی کو، اس وقت کو، ان دلوں کو غنیمت جان کر کے اس کی یاد میں، اس کی عبادت میں گزارے. آدمی کام کرے، بیکار جب رہا تو اب دیکھتے ہیں ہمارے خاص طور پر میں آج نوجوان نسل کو، اگر ہیں ضرور ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو جن کو بولنا ہے وہ جمعے میں نہیں رہتے، ہمارے تو آتے نہیں، تقریر میں بھی نہیں رہتے. اور اگر آ بھی گئے تو جب خطبہ ختم ہوتے رہتا آتے ہیں 2 رکعت ایسا نماز پڑھ لیتے ہیں. وہ بھی ابھی جوائن ہوئے ہیں، وہ ٹین سرکل میں ابھی جوائن ہوئے ہیں، وہ نشہ آور سرکل میں ابھی جوائن ہوئے ہیں، کچھ ہفتے اور کچھ مہینے ہو گئے ہیں، تو ان کو کچھ اثر وہاں کا بھی ہے، کچھ اثر یہاں کا بھی ہے، تو آتے ہیں. ورنہ وہاں کے جو پکے ہوتے ہیں وہ تو بڑی مشکل سے عید کو بھی پہنچتے ہیں، اس وقت جب امام صاحب 2 رکعت واجب نماز پڑھا چکے ہوتے ہیں، بس اس لحاظ سے کہ آج نئے کپڑے پہننا ہے اور مبارک مبارک بولنا ہے، مبارک مبارک بولنا ہے. ورنہ ان کو تو عبادت سے، نماز سے، مسجد سے، اچھائی سے، اخلاق حسنہ سے کوئی دور دور تک کا تعلق نہیں ہے. تو وہ نہیں ہے تو پھر بول کیوں رہے ہیں؟ تو بول اس لیے ہم رہے ہیں کہ ہم میں سے کوئی کسی ایسے بچے کا باپ ہوگا، کسی ایسے بچے کا چچا ماموں ہوگا، کسی ایسے بچے کا دور کا رشتہ دار ہوگا. اگر نہ بھی ہے تو ہم محلے کے ذمہ دار بھی ہوں گے، یا کوئی ایسا نوجوان بھی ہوگا جو اپنے اندر اچھا کو پھیلانے کا جذبہ رکھتا ہوگا، بچوں کو سمجھانے کا جذبہ رکھتا ہوگا، تاکہ اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے. آج اس بات کو سن کر کے ہم بھی کچھ اپنے بچوں کو ترغیب دلائیں، نیکی کی طرف لانے کی ہم کوشش کریں. اگر وہ نیک بن جائے، وہ اچھا بن جائے، تو زندگی میں جو اچھے کام وہ کرے گا، جب اس کو وہ اجر ملے گا تو اس کے اجر کا برابر تمہیں بھی اس کا اجر ملے گا. جب تم نے اسے نیکی کی دعوت دی ہے، نیکی کی طرف لایا ہے، وہ نیک ہو جائے گا، تو جب وہ نیک کام کرے گا تو جتنا اجر پر بدلہ نیکیاں اسے ملیں گی، اس کی نیکیوں میں کبھی کیے بغیر اتنا ہی اجر تمہیں بھی ملے گا. جب ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے نہیں ہیں، دیکھا گیا ہمارے خاص طور پر ہمارے ملت میں، ہمارے قوم میں 10 کلاس تک ڈھکل 10 کلاس پاس ہو گیا تو کالج میں جاتا ہوں، کالج میں کچھ وہ آئیڈیا کٹیے یہ وہ کچھ بھی پڑھ نہیں سکتے، پڑھنا آتا تو نہیں، اگر فیل ہو گیا فیل ہی ہو جاتے ہیں. سب تو دیکھا گیا جو تعلیم کی طرف توجہ نہیں کرتے فیل ہو جاتے ہیں. ان کی تعداد کافی ملتی ہے. ہمارا محلہ بڑا چھوٹا محلہ ہے، کارپیٹ بولے تو چھوٹا، سرکل سے نکلے ادھر تھوڑا کڑایا گوڑی سے پہلے ختم، ادھر سے نکلے وہ جناب کے 2-3 کلاس چھوٹا محلہ ہے، آبادی کم ہے. پھر بھی اگر آپ ان 3 ایج کے بچوں کو جمع کریں گے جو منشیات نشاور چیزوں کو استعمال کرنے والے ہیں یا تعلیم سے دور ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھتے اٹھتے ہیں، آج نہیں تو کل سیکھتے ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، تو 10-20 نہیں بلکہ 50 نہیں 100 کی تعداد میں ملے گا ایسے بچے جو فیل ہو گئے. تو ہم اس کیا کرنا چاہیے؟ یا تو اسے کچھ ہنر سکھانا چاہیے یا کسی کام کے لیے بھیجنا چاہیے. نہیں سنتا، بولتے ایک آدھ بار کو جا چھوڑ جانے کیا تو کھاتا ہو ہڑپ جا چھوڑ جاتے ہیں.
اب نہاڑو کیا بولو تو ہاڑو کو جاتا میں کہاں جاتا ایسے اس کی دوستی میں بیٹھتا اور انہیں جو ہے وہاں کچھ اسے کھانے کے لیے مل جاتا کھا لیتا پی لیتا اندر دھرواتا کھا لیتا باپ چوب کے وقت گزارتے رہتا نہ پڑھنے والا بنا نہ کام والا بنا جب نہ پڑھنے والا نہ کام والا بنا تو بد اخلاق بچوں کے ساتھ رہ کے بد اخلاق ہو گیا نہ اس کے اندر اخلاق آئے نہ ہنر آیا نہ تعلیم آئی نہ تہذیب آئی کچھ نہیں اس طرح دیکھتے دیکھتے ہمارے ملت کی آج ہم سمجھ رہے ہیں کہ چھوٹا بھی بچہ ہے تو آج بچہ ہے کل بڑا ہے تو اس طرح بچے یہ بگڑتے جائیں گے تو آنے والے بچوں کے باپ ہمیں کیسے ملیں گے ہم سمجھ رہے ہیں بچہ ہے مگر جب بڑا ہو جائے گا تو یہ تعداد جب بڑھنے لگے گی تو ہمارے معاشرے میں ایسوں کی تعداد زیادہ ہونے لگے گی تو اس کے روک تھام کے لیے کیا کرنا چاہیے تو اس کے لیے کچھ علاج ہونا چاہیے ہر ایک ذمہ دار ہے سب سے اہم ٹائم پاس یہ جو ہے نا ٹائم پاس وقت گزاری سب سے بربادی کی طرف لے جانے والا سب سے اہم کام یہ اہم جو ہے برائی ہے وقت کی ضیاع ٹائم پاس اب وقت بیکار بیٹھے تو یہ سوچتا وہ سوچتا ہے تو ان کے پاس بیٹھتا ہے پاس جاتا ہے تو کچھ بھی کرتا اسی لیے اللہ والوں نے کہا کہ اگر تمہارے پاس فرصت میں وقت ملا ہے کچھ کام نہیں ہے اللہ والے فرمائے کچھ کام نہیں ہے تو کیا کرو بولے کرتا اتارو حضرت کیا بات ہے اتارو کیا بولے کام نہیں ہے پھاڑو اس کو کرتے کو پھاڑو اب اسے سیو سیدھا لے اب حضرت سیرت نہیں آتا تو مطلب ایک کام میں لگے رہو سیو اس کو سیو جیسا ہو گیا اب کام کچھ کام ملا دوسرا کام نہیں ہے پھر پڑھو پھر سیو پھر پھاڑو پھر سیو اس وقت تک پھاڑتے سیتے رہو جب تک کہ تمہیں کام نہ مل جائے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کام میں رہے کچھ تو کام کرے یہ بیکاری جو ہے یہ بیکاری بربادی کی طرف لے جانے والا ہے یہ بیکار آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان بیکار ہیں پڑھنا نہیں آتا چھوڑ دیا اب ایس ایل سی فیل پی یو سی فیل ہو گئے تو وقت ٹائم پاس کے لیے ادھر ادھر بیٹھے تو اب شروع ہو گیا پھر برے دوستوں کے ساتھ بیٹھے سگریٹ نوشی یا جو ہے آج کل عجیب سوچنے میں پڑ جاتے ہیں ہم کہ بھئی کمانے والا کرنسی اور اس کے لیے نیٹ پیک ڈالنا مشکل ہوتا ہے آج ڈالیں گے کل ڈالیں گے کب ڈالنا دیکھنا ایڈجسٹ کرنا ہماری کمائی میں کمانے والا مشکل ہے مگر آج بیکار جو ہے وہ برابر کبھی بھی دیکھا تم فون چلتے رہتا اس کا نیٹ کہاں سے آتا اس کی کرنسی کہاں سے آتی نہیں معلوم سب کہاں سے آتی ہے نشہ بھی کرتا ہے سگریٹ بھی پیتا ہے اور تمباکو بھی کھاتا ہے گٹکا بھی کھاتا ہے برابر کھاتے رہتا ہے کہاں سے آتا ہے آپ سوچنے میں پڑ جائیں کہاں سے آتا ہے تو اسے پلان بھی بنتے ہیں جب آتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں آتا ہے تو لاتا ہے کہاں سے لاتا ہے ملا سیدھا مل گیا اچھی بات ہے نہیں تو گھر سے اٹھاتا پکا گھر میں اماں رکھی سے اٹھاتا پہلے بعد میں بابا کے جیب سے اٹھاتا مل گئے نہیں تو گھر کا پوسٹ میں سامان اٹھاتا لے جا کر بیچ ڈالتا اب کیا کرنا گھر والے ہمارا بچہ ہے اب گھر کا بس ہو گیا تو گلی میں دیکھتا آج ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی 2-3 دن پہلے مسجد کے باہر حصے میں 3-4 کیمرے لگے ہوئے ہیں مگر یہ نہیں کہیں گے کہ فلاں ہیں مگر نوجوان بچے ہی ہیں نظر آ رہے ہیں 1 سے 4 بچے ہیں جو 2 حفاظت کے لیے ہیں اور 2 کام کر رہے ہیں ایک معمولی سا آدمی جو کما کھانے والا ہے آٹو چلا کے کما کے کھاتا انہیں جو ہے آٹو ادھر چھوڑے تو اس کے وہاں سے ٹائر اڑا دی گاڑی چھوڑا دی اب بولا کہ حفاظت میرے لیے اسی میں ہے کہ میں کیمروں کے سامنے چھوڑوں اللہ کے گھر کے سامنے چھوڑوں یہاں اللہ کا بھی گھر ہے کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں پھر بھی جو ہے آج کی نوجوان نسل کیمرہ رہتے ہوئے اللہ کے گھر کے سامنے وہ کما کھانے والے کا آٹو رہتے ہوئے بھی اس کے آٹو کا گالا 2-3 بجے آپ کو ڈالے جا رہا ہے انہیں کماتا 200-300 روپے دن کو اب 3-4 ہزار کا گالا اٹھانے کو چلے گا یہاں چھوڑے تو بھی چلے جا رہا وہاں چھوڑے بھی چلے جا رہا تو کیا کریں گے تو اس کا مطلب کہاں سے لاتا انہیں پیسے نشہ کرنے کے لیے پیسے کہاں سے لاتا سگریٹ گٹکا کھانے کے لیے پیسے کہاں سے لاتا شراب پینے کے لیے پیسے کہاں سے لاتا تو چوری کرنا پڑتا
کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے وقت برباد، برے عادتوں کا شکار، چوری، گٹکا، شراب، نشہ، ہر طرح کے جو ہے برائی میں جکڑا جا رہا ہے. تو اب نکالے تو کون نکالے، اسے باہر لائے تو کون لائے، اسے سدھارے تو کون سدھارے؟ تو عزیزان محترم، ہمیں کا ہر ایک ذمہ دار ہے، ہمیں کا ہر ایک ذمہ دار ہے. تو ہم جو ہے یہ کوشش کریں کہ ہماری نوجوان نسل ایسی برائی سے، ایسی بربادی کی طرف لے جانے والے کاموں سے دور رہے. وہ بہت نہ صحیح کچھ عمل کرے، وہ 5 وقت تہجد، اشراق، چاش، اوابین، تلاوت قرآن، اور صوم، صلاۃ نہیں، تھوڑے عمل کا پابند ہو جائے اور روزی کمائے، خود کھائے، اپنے گھر والوں کو کھلائے اور گھر والوں کو امن کا سبب بنے، گھر والوں کو، محلے والوں کو، معاشرے کو امن کا سبب بنے. یہ کتنا بہتر ہوتا. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور وہ بچوں کو کیچ کرتے ہیں اور کسی انداز سے ان کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک فرد کبھی ہو، اور مشکل بھی یہ ہے کہ آدمی اٹھ کو اگر انہیں بولنا چاہ رہا ہے کہ جاؤ تمہارا دن جو ہمارا بھولنے آئے گا، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. آدمی بولنے گئے تو انہیں خراب نہیں ہے انہیں، اب بولیں کہ انہیں خراب ہے، دوسروں کو اچھا بننے جا رہا ہے تو انہیں بولنا بولے تو انہیں ایسا خراب ہو گیا ہے، اچھوں کو نہیں چھوڑتا. تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ 1 سے 4 افراد مل کے اسے سمجھائیں. اگر وہ سمجھ گیا تو اس کی زندگی بن گئی، معاشرہ امن والا ہو گیا، اور اس کو بندہ نیک بننے کی وجہ سے اس کے نیک اعمال کا صلہ تمہیں بھی ملے گا، ہمیں بھی ملے گا. عزیزان محترم، زندگی کچھ دن کی ہے، اس کو اچھے عمل میں گزارنا چاہیے، ورنہ ایک دن وہ آ ہی جائے گا کہ زندگی کا ہمارا آخری دن ہوگا. یہ کتنی زندگی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی پہلے کے لوگ 60 70 80 سال جیتے تھے، ہم تو 40 50 سال. ارے 40 50 سال کی بھی امید کیسے لگائے ہو؟ یہ زندگی تو پانی کی بلبلے کی مانی ہے، کب پھوٹ جائے گا پتہ نہیں ہے. اور اس زندگی کو غنیمت جان کر کے نیک عمل کی کوشش کریں اور عمل کثیر کرتے ہیں. اللہ الحمدللہ مقبول اللہ کے پاس ہو. اگر تھوڑا بھی کرتے ہیں دوام اس کے اندر ہے، ہمیشگی اس کے اندر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ ما دام وان قلا. ہمیشہ کیا جانے والا عمل اگر کسی کے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے پاس مقبول ہے، محبوب ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نیک زندگی عطا فرمائے. برائی سے مولا تیری ہی توفیق سے بچ سکتے ہیں. مولا ہمیں برے اعمال سے بچا لے، نیک عمل کی توفیق عطا فرما، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، تجھے راضی کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم آج معاشرے میں، قوم و ملت میں نوجوان چڑھتی جوانی کے نوجوان بچے مولا کریم منشیات میں پھنسے ہوئے ہیں، برے اعمال میں پھنسے ہوئے ہیں، وقت ضیاء میں پھنسے ہوئے ہیں، بدزبانی بد اخلاقی میں پھنسے ہوئے ہیں. مولا کریم تو ہدایت سے سرفراز فرما، انہیں نیک توفیق عطا فرما. اے مولا کریم انہیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، ان منشیات سے پرہیز کرنے کی تو توفیق رفیق عطا فرما. دنیا اور آخرت کی سرخریاں نصیب فرما، عزت کی زندگی ایمان کو عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین.